بسم اللہ الرحمن الرحیم الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے اس دنیا میں ہدایت کا جو سامان کیا ہے، سورہ اعراف میں آج جو سورہ تراویح میں اختتام پذیر ہوئی ہے 90 پارے میں، اور پہلا سجدہ بھی آج اسی کا تھا۔ سورہ بقرہ کے بعد پہلا سجدہ جو آتا ہے 90 پارے میں سورہ اعراف کی آخری آیت پر ہی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہم نے آدم کی اولاد سے وہاں اوپر جنت ہی میں عہد لیا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اب اس میں ہم سب کی بھی روحیں تھیں، اور جتنے قیامت تک آنے والے لوگ ہوں گے ان کی بھی روحیں تھیں۔ اب انسان بول سکتا تھا کہ بھئی پروردگار، وہ ہمارے باپ کی پشت میں سے تو نے ہماری روحوں کو نکال کر ہم سے عہد لیا، ہمارے کو کیا معلوم، اس کا تو ہم کو کوئی خیال ہی نہیں، ہمیں کیا پتہ اس کا، ہماری روحیں تھیں وہ تو، اور وہ بھی کب، جب کہ ہم اس زمین پر آئے بھی نہیں تھے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بیان کر دیا۔ کیا خان صاحب؟ الست بربکم قالوا بلا شہیدنا ان تقول، ہاں، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا تھا، اس میں ہم سب تھے شامل، ہماری روحیں سب کی تھی، کیوں نہیں؟ ہم گواہی دیتے ہیں تو یہ ہمارا رب ہے، اور اس لیے کہ ان تقول یوم القیامت، کہ کہیں تم قیامت کے دن یہ نہ بولو کہ ہم کیا پتہ ہی نہیں ہم کو، ہم تو غافل تھے۔ ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، ہم تو اس چیز سے غفلت میں تھے، ہم کو پتہ ہی نہیں تھا۔ ہماری روحوں نے وہاں عہد لیا تھا پروردگار، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو یاد دلانے کے لیے بھیجا، پھر اور میں نے رسول اور کتاب اتاری ہے، اب کوئی عذر نہیں چلے گا۔ پرسوں کے درس میں نے بار بار یہ بات آپ لوگوں کے سامنے رکھی تھی کہ غافلوں کو اللہ پسند نہیں کرتا اور غافلوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ابھی اسی سورہ میں آگے اور وہی آیت آئی، وَلَا تَكُن مَعَ الْغَافِلِينَ مِنَ الْغَافِلِينَ، اور غافلوں میں سے مت ہو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اب انسانوں کے پاس میں کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کوئی بہانہ چلنے والا نہیں، کوئی بہانہ نہیں چلنے والا ہے کہ ہماری روحوں نے وہاں عہد لیا تھا پروردگار اوپر آسمانوں میں، ہم کو تو اس کی خبر بھی نہیں رہی، پھر تو نے ہمارے باپ کو زمین پہ بھیج دیا، پھر ان کے تو پشت میں ہم کئی برسوں کے بعد، ہزاروں برسوں کے بعد اس زمین پر آئے تھے، ہمیں کیا یاد رہتا تھا، ہمیں تو کچھ یاد ہی نہیں ہے، تو نے کب ہم سے عہد لیا تھا۔ اسی کا نام تذکیر ہے، یاد دہانی، کہ دیکھو تمہارا رب میں ہی ہوں، تمہارا رب میں ہی ہوں، اور تم اس کی گواہی دے چکے ہو اس دنیا میں آنے سے پہلے۔ پھر یہ عہد تم بھول نہ جاؤ، غفلت میں نہ ہو جاؤ، اس کو یاد دلانے کے لیے پھر میں نے تم میں رسولوں کا سلسلہ شروع کیا، ان پر وحی کے ذریعے سے تم پر اس عہد کی یاد دہانی کرائی۔ پھر قیامت کے دن اور اللہ تعالیٰ پھر یاد دلائے گا، الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم۔ یہ سورہ یاسین میں آیت کریمہ ہے، قیامت میں پھر یاد دلایا جائے گا، اے آدم کے بیٹو، کیا تم سے عہد نہیں لیا تھا میں نے کہ شیطان کی بندگی مت کرنا، میری بندگی کرنا، یہی سیدھا راستہ ہے؟ پھر انسان کہے گا کہ ہمیں کیا معلوم، تو پھر یاد دلایا جائے گا کہ دیکھو تم ازل میں
یہ عہد لے چکے تھے اپنے رب سے، گواہی دے چکے تھے، اس کے بعد تم کو اسی کی یاد دہانی کے لیے میں نے اپنے نبی اور رسول بھیج کر دوبارہ اس کا اعادہ کیا تاکہ تم بھول نہ جاؤ۔ اب کیا بچا انسانوں کے پاس میں اللہ کے سامنے کچھ بہانہ بنانے کے لیے کچھ بچا میٹر کچھ ہے انسان کے پاس؟ کچھ بھی نہیں۔ رسولا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، ہم نے رسولوں کو پے بپے بشارت دینے والا ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہی اس لیے تاکہ لوگوں کے پاس کل قیامت کے دن اللہ کے خلاف کوئی حجت ہی باقی نہ رہے کہ ہمیں خبر نہ تھی، ہم تو جہالت میں تھے، ہم تو غفلت میں تھے، ہمیں کیا پتہ۔ اب حجت تمام ہو گئی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ بتایا کہ تم اس عہد پر کاربند کب رہ سکتے ہو۔ ظاہری بات ہے، دو چیزوں کے ساتھ ہم کو بھیجا گیا ہے۔ ایک طرف اللہ نے عہد لے کر اتارا، تم میری ہی بندگی کرنا، میرے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا۔ دوسری طرف شیطان کو مہلت دی گئی ہے قیامت تک کے لیے، اور وہ چیلنج دے کے نکلا ہوا ہے میں تیرے بندوں کو تو بہکاؤں گا۔ انسان دو قوتوں کے ساتھ، دو کے مقابلے میں یہاں پر آیا ہوا ہے۔ ایک ہے اس کا اپنے رب سے کیا ہوا عہد اور اپنے رب کی تابعداری، وفاداری، بندگی، اور دوسرا ہے اس کے نفس کی کمزوریاں اور اس کے ساتھ یہ دشمن۔ اللہ نے اس کو بھی کہہ دیا تھا کہ ٹھیک ہے تو جن کو گمراہ کر سکتا ہے وہ وہی لوگ ہوں گے جو ہدایت پر آنا ہی نہیں چاہتے۔ جو میرے ہوں گے، میرے بندے جو مجھ سے ہدایت طلب کریں گے اور میں انہیں ہدایت سے سرفراز بھی کروں گا، ان پر تیرا بس نہیں چلنے والا ہے۔ یہاں بھی حجت تمام ہو گئی۔ دیکھو آج کل بہت سے لوگ بولتے ہیں نا، ارے وہ شیطان نہیں پڑھنے دیتا، جی بولے بہت دل بولتا بولے قرآن پڑھنے کو، نماز پڑھنے کو، شیطان پڑھنے نہیں دیتا۔ ایسا کیسا نہیں پڑھنے دیتا؟ اس کو یہ طاقت تھوڑی اللہ نے دی ہے کہ کوئی آدمی نماز پڑھنا چاہے تو شیطان آ کے اس کے ہاتھ پاؤں پکڑ لے رہا، نہیں میں تیرے کو پڑھنے نہیں دیتا، پڑھا تو میں تیرے کو مار ڈالوں گا۔ ایسا تو ہی نہیں۔ ایسا اگر معاملہ ہوتا تو پھر تو انسان تو بے قصور ہی تھا، ہر حال میں گناہ کر کے بھی بے قصور تھا، نیکی کر کے بھی بے قصور ہی تھا۔ وہ اللہ نے ایسی طاقت نہیں دیا اس کو کہ وہ اپنے بل بوتے پر جو ہے کسی کو نیکی سے، اللہ کی بندگی سے، ایمان لانے سے روک دے۔ نہیں، وہ تو چارہ ڈھونڈتا ہے، شکار تلاش کرتا ہے، جو غفلت میں ملتا ہے اس کا شکار کر لیتا ہے۔ اسی لیے تو بار بار کہا جا رہا ہے وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، غافلوں میں سے مت ہو۔ اللہ نے تم کو اندھیرے میں نہیں رکھا ہے، تو اس زمین پر تم کو بھیجا ہے علم کی روشنی کے ساتھ، ہدایت کی روشنی کے ساتھ، اور اس پر کاربند رہنے کے لیے، اس پر قائم رہنے کے لیے بھی اللہ نے باقاعدہ ایک مفصل اور مکمل نظام چلایا ہے انبیاء و رسول کا، اور ان پر وحی کے ذریعے اپنی ہدایات کے نزول کا۔ بلکہ اتارتے وقت ہی کہا تھا نا اللہ نے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ جاؤ، اب تم نے نافرمانی کی ہے نا، اب سزا بھگتو، زمین پر جاؤ، تم بھی اتر، تو بھی اتر۔ شیطان کو بھی کہا کہ تو بھی نکل یہاں سے، اور آدم علیہ السلام کو بھی نیچے اتار دیا، ہوا کو اور آدم علیہ السلام کو، دونوں کو۔ اب یہ بول کے اتارا کہ اب میرے پاس سے ہدایت آئیں گی، لیکن تمہارے پاس میں تم کو چھوڑوں گا نہیں۔ میں نے پیدا کر کے تم کو عبث اور بیکار پیدا نہیں کیا ہے چھوڑنے کے واسطے۔ میری ہدایت آئے گی، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میری جانب سے تمہارے پاس ہدایت پہنچے گی۔ فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، پھر جو کوئی میری اس ہدایت کے پیچھے چلے گا، اس کی اتباع کرے گا، اس کی پیروی کرے گا، اس کو پھر کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا۔ یہ بات نکلتے وقت ہی کہہ دی گئی تھی حضرت آدم علیہ السلام، اور شیطان کو بھی یہ بات کہہ دی گئی تھی، جا جن کو بہکا سکتا بہکا، تو انہی کو بہکا سکتا ہے جو بہکے ہوئے ہیں اور بہکنا ہی چاہتے ہیں۔ تو پھر سن لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ أَجْمَعِينَ، تو پھر میں بھی تجھ سے اور تیرے جتنے ماننے والے تیرے پیچھے چلنے والے ہوں گے ان سب سے جہنم کو بھروں گا۔ یہ سب واضح ہے، سب چیزیں
انسان کو غفلت میں اندھیرے میں نہیں رکھا ہوا ہے، ہر چیز بیان کر دی گئی ہے، کھول کر بتا دی گئی ہے۔ اور اس کے لیے پھر اللہ نے جو نظام اپنے انبیاء و رسول کے ذریعے انسانوں کو دیا، اس میں وہ ساری باتیں آتی ہیں کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، جھوٹ مت بولو، غیبت مت کرو، چغلی مت کرو۔ یہ کچھ کرنے کے کام ہے، کچھ نہیں کرنے کے کام ہے۔ دونوں کو اختیار کرنے کا نام اطاعت ہے، بندگی ہے، ایمان ہے۔ اب یہ روزہ بھی جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ روزہ یہی سکھاتا ہے ہم، اسی عہد کی یاد دہانی کراتا ہے ہم کو کہ جس رب کے حکم پر ہم اس کی ہی حلال کی بھی پاک چیزوں سے چند گھنٹوں کے لیے رک جاتے ہیں، تو پھر ان چیزوں سے رکنا ہمارے لیے اور زیادہ ضروری ہے پوری زندگی میں، ہر دن، ہر لمحہ، ہر گھڑی جو اس نے ہمارے لیے حرام قرار دی۔ یہ روزہ ہم کو اسی بات کی تربیت دے رہا ہے کہ جب اس اللہ کے تم بندے ہو، اس پر ایمان رکھتے ہو، اور اس کی ایمان اور اس کے بندے ہونے کی حیثیت سے تم نے اس کے حکم کی تعمیل میں یہ روزہ اختیار کیا ہے، بھوک پیاس کی شدت تکلیف تم نے برداشت کی ہے، اپنی خواہشات کو تم نے گلا گھونٹ کر جگہ پر دبایا ہے کہ ابھی نہیں، میں روزہ ہوں، ہے تو یہ چیز میرے لیے حلال، میرے رب نے پاک کی بھی، مگر اس وقت وہ حرام ہے، اور انسان اس سے سختی سے رک رہا ہے، بچ رہا ہے، تو پھر مومن کے اس ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ جن چیزوں کو اللہ نے ناپاک، نجس اور حرام قرار دیا ہے ان سے تو مومن کو ہمیشہ بچنا ہے۔ اگر روزے سے ہم نے یہ قوت حاصل کی تو یقیناً ہم روزے کے بعد اپنی پوری زندگی میں اللہ کی ان حرام اشیاء سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، وہ طاقت ہم کو ملے گی۔ یہ نہیں ہوگا کہ اگر شیطان ہم کو روزے میں زبردستی کھلا پلا کے روزہ توڑوا سکتا ہے، کیا توڑایا کیا اس نے کسی کا؟ نہیں، تو پھر باقی زندگی میں شیطان ہم سے حرام کمائی کر کے حرام کائی کو کھلانے لگا رہا، وہاں طاقت کیسے آ رہی ہے اس کو؟ یہ سب ہمارے نفس کی کمزوری اور ایمان کی کمزوری کا نتیجہ ہوتا ہے نا۔ روزہ ہمارے اندر وہی طاقت، وہی قوت تو پیدا کر رہا ہے، لعلکم تتقون، یہی تو ہے۔ پھر اس بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مختصر سی بات کتنی جامع بیان فرما دی کہ جو روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ بھوکا اور پیاسا مرے، کیونکہ جھوٹ حرام ہے، گناہ کبیرہ میں سے، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کی گئی ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ جھوٹا انسان وہ تو کسی بھی چیز کو جھٹلاتا ہے، حق کو جھٹلاتا ہے، رب کو جھٹلاتا ہے، رسولوں کو جھٹلاتا ہے، نیکی اور سچائی کو جھٹلاتا ہے، انصاف کو جھٹلاتا ہے۔ اور جھوٹ اگر اس کے رگوں پہ میں ہے تو پھر اس کا تو پورا کھانا ہی خراب ہے، اس لیے اس کو کبیرہ گناہوں میں رکھا گیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ بہت بڑی حدیث ہے، دیکھو ہے مختصر، لیکن آپ نے اس میں روزے کے مقصد کو، روزے سے حاصل ہونے والے نتیجے کو بیان کر دیا ہوا ہے، اور وہ اہل ایمان کو آپ نے اس میں گویا تنبیہ کر دی ہوئی ہے کہ روزہ بھوکا پیاسا رہنے کا غفلت کے ساتھ نام نہیں ہے۔ اللہ کو اس سے کوئی خوشی نہیں ملتی کہ تم بھوکے پیاسے رہو 12-13 گھنٹے، اللہ مزے لے رہا ہے اپنے بندے کو بھوکا پیاسا رکھ کے کہ دیکھو میرا بندہ کیسا پیاس سے، کیسا اس کا چہرہ ہو گیا ہوا ہے، کتنا کمزور ہو گیا، کیسے ڈھکلیاں کھا رہا ہے۔ یہ مزے لینے کو تھوڑی اللہ نے روزہ فرض کیا ہے۔ یا وہ اپنے اناج کے گودام میں کچھ بچانا چاہتا ہے اس طرح لاک ڈاؤن لگا کے روزے کا، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ تو اس لیے ہے کہ تمہارے اندر وہ قوت، دیکھو ہمارے اندر اللہ نے 2 مخلوق ہیں ہمارے علاوہ، ایک فرشتے ہیں نور سے پیدا کیے ہوئے، ان کو نہ کھانا ہونا، ان کو نہ پانی ہونا، نہ وہ سوتے، نہ ان کے اندر کوئی خواہش ہے، اور نہ ان کو کوئی اختیار ہے۔ گناہ تو کر ہی نہیں سکتے ہو، بھلے اور نیکی کے کام بھی وہ صرف وہی کر سکتے ہیں، اتنا ہی کر سکتے ہیں جتنے پر اللہ نے ان کو مامور کر دیا ہوا ہے۔ اب روزہ رکھ کر ہم تھوڑا فرشتوں کے جیسے ہو رہے ہیں، ہم بھی کھا رہے پی رہے نہیں، جن سے تعلق قائم نہیں کر رہے، بیوی کے پاس میں نہیں جا رہے، اور گناہوں سے بھی بچنے کی کوشش کر رہے ہیں، گویا ہم کو فرشتوں سے نسبت دی جا رہی ہے۔
اور یہ جو کھانا پینا اور یہ جنسی ملاپ وغیرہ جو ہے بیوی سے، یہ حیوانی طاقتیں، حیوانی خواہشات ہیں، شیطانی خواہشات ہیں، مگر ہم کو یہ دونوں دی گئی ہیں، ہمارے لیے یہ دونوں چیزیں ہمارے اندر رکھی گئی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام کیسا کیا کہ وہ جو شیطانی یا حیوانی خواہشات ہیں ان کو اللہ نے اس طرح سے لگام لگائی اور ان کا ایسا انتظام کیا کہ ان کو ہمارے لیے پاک بنا کر حلال کیا گیا۔ اب دیکھو زنا حرام ہے لیکن بیوی کے ساتھ صحبت حرام نہیں ہے، وہ فطری خواہش ہے، اس کو پورا ہونا ضروری ہے، اللہ نے اس کے لیے حلال راستہ نکالا۔ یہ نہیں کہ اللہ نے ہماری فطرت پہ جو ہے زبردستی پابندی لگا دی ہو، نہیں، حرام سے بچنے کے لیے حلال راستے بنائے اس نے۔ اب یہ اور بات ہے کہ کوئی آدمی حلال کے بعد بھی اور کچھ چاہے، جیسے پہلی طاق شب میں سورہ المعارج کی آیات کی روشنی میں بات آئی تھی کہ جو کوئی پھر اس کے بعد بھی آگے کچھ اپنی خواہشات کی تکمیل چاہتا ہے وہ حد سے نکلنے والا ہے، ورنہ اللہ نے تو تمہاری جائز خواہشات کی تکمیل کے لیے کہیں پر راستہ مسدود نہیں رکھا ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول نے امت کو دیکھو کس کس انداز سے سنوارا ہے، تربیت دی ہے، اللہ نے کس طرح سے اپنے بندوں کو اپنا پابند بنانے کے لیے، اپنے عہد کا پابند رکھنے کے لیے، ثابت قدم رکھنے کے لیے کتنا بڑا نظام کیا ہے۔ وہ دین دیا ہے جس میں ہر چیز کی وضاحت کر دی گئی ہے۔ یہ عبادتیں اسی مقصد اور غرض کے لیے ہیں۔ اگر ہم ان عبادتوں کو اس مقصد کو سمجھے بغیر، عبادت کے مقصد کو جانے بغیر غفلت کے ساتھ ادا کریں گے، ظاہر بات ہے کہ نہ نماز سے کچھ حاصل ہوگا نہ روزے سے کچھ حاصل ہوگا۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ جو روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو پھر اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اس روزے کے لیے جو احکام دیے گئے ہیں وہ پہلی امتوں کے بالمقابل بہت ہلکے اور آسان بنا کر دیے گئے، ہلکے اور آسان بنا کر دیے گئے۔ سحری کھانے کی ترغیب دی گئی ہے، جبکہ عیسائیوں کے ہاں، یہودیوں کے ہاں یہ تصور پایا جاتا تھا کہ بغیر سحری کے روزہ رکھنا وہ اور تقوی کی بات سمجھتے تھے۔ افطار میں جلدی کرنے کی تاکید کی گئی ہے، جبکہ ان کے ہاں جتنی دیر سے جو روزہ کھولتا تھا وہ اتنا بڑا متقی اور پرہیزگار سمجھا جاتا تھا۔ یہاں تو ارشاد ہوا کہ سحری تاخیر سے کرو، آخر وقت میں کرو سحری، افطار میں جلدی کرو، جب تک تم لوگ افطار میں جلدی کرو گے بھلائی پر رہو گے۔ جلدی کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ ہاتھ میں گھڑی ہے، موبائل پر ٹائم ہے، 6:45 کیلنڈر پہ لکھا ہوا ہے، فوراً کھجور منہ میں ڈال لو۔ اللہ کا نظام تمہارے گھڑی کے سیکنڈوں منٹوں میں نہیں عدل بدل ہو جاتا، اور پھر یہ گھڑی کا کیا بھروسہ ہے، وہ موبائل کا کیا بھروسہ ہے، 2 منٹ آگے پیچھے بھی تو جا سکتی ہے وہ۔ اور خصوصاً بدلی کا موسم ہو تو اہل علم کہتے ہیں کہ بدلی کے موسم میں گھڑی کا اعتبار نہیں کرتے ہوئے انسان کو 2-3 منٹ ذرا تاخیر سے افطار کرنا چاہیے، احتیاطی سیمیں۔ اب اگر کسی کو وہی سے زیادہ موبائل پر اور اپنے گوگل کی سرچ پر بھروسہ نہیں، بالکل ایکوریٹ ہے وہ، 6:22 پہ بالکل سورج نکل جا رہا، کون بیٹھا اس کے کنارے پہ جا کے؟ انسانی مشینیں، انسانی دماغ کا کام ہے، دھوکہ کھا سکتا ہے، اتنا بڑا نظام کائنات ہے، 1-2 منٹ میں ادھر سے ادھر اتھل پھتل نہیں ہو جاتا۔ احتیاط ضروری ہے، مگر ہم کو تو اللہ اس کے رسول سے زیادہ اور ان کے دیے ہوئے علم سے زیادہ ان علوم پر بھروسہ ہے نا، سائنس پر بھروسہ ہے، گھڑیوں پر بھروسہ ہے، گوگل پہ بھروسہ ہے، مشینوں پر بھروسہ ہے۔ صحیح کہا تھا علامہ اقبال نے، علامہ اقبال نے صحیح کہا تھا، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ ابلیس نے اس ترقی کی وجہ سے انسانوں کو رب سے باغی کیا، بہت کامیاب ہوا ہو۔ ترقی اسی خوفناک بگاڑ کا نام ہے جس نے انسانوں کو اللہ سے دور کیا ہوا ہے، جبکہ ہم کو جو دین دیا گیا ہے وہ ہم کو ان ساری چیزوں سے محفوظ رکھنے کا پورا نظام اپنے اندر رکھتا ہے۔ اللہ نے اس میں پوری برکت رکھی ہوئی ہے، پوری صلاحیت رکھی ہوئی ہے،
پوری قوت رکھی ہوئی ہے، استعداد رکھی ہوئی ہے، جو اس نظام کو اختیار کر لے گا وہ ان سارے فتنوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو سحری تاخیر سے کرو، سحری کھانے کا حکم دیا گیا، کھاؤ، چاہے ایک کھجور ہو، ایک گھونٹ پانی کیوں نہیں ہوتا، اس میں برکت ہے، اس میں برکت ہے۔ افطار میں جلدی کرو، یعنی خواہ اندھیرے کا مت انتظار کرو کہ اندھیرا ہوگا جب ہم افطار کریں گے، اور اتنی جلدی بھی مت مچاؤ کہ بس دیکھیے گھڑی میں کہ بس اب آخری 58 59 60 6:45 ارے 45 ہوئے، جلدی ڈال، نہیں، یہ سب ہماری عقل مندیوں کی، فتنہ سامانیوں کی اور ابلیس کی کاریگری کے نتیجے ہیں یہ، اور اس کے اوپر جھگڑے ہیں پھر باقاعدہ مساجد کے اندر۔ تو جن چیزوں کی طرف توجہ ہونی چاہیے تھی، جن چیزوں پر دھیان رکھنا چاہیے تھا، جن پر نگاہ مرکوز ہونی چاہیے تھی، اس پر ہم کو جمع ہونے ہی نہیں دیا گیا، ہماری توجہ ہٹائی گئی، ہمارے ذہنوں کو دوسری طرف بھی پھیر دیا گیا، تحقیق کے نام پر، تو کہیں علم کے نام پر، تو کہیں سائنس کے نام پر، تو کہیں فرقے کے نام پر، تو کہیں مسلک کے نام پر، تو کہیں جماعتوں کے نام پر، تو کہیں دنیاوی علوم کے نام پر، تو کہیں دنیاوی ترقی کے نام پر، جبکہ اللہ نے باقاعدہ پورا وہاں سے لے کر یہاں تک کا سارا معاملہ بیان کرنے کے بعد یہ بات واضح فرما دی ہے کہ تم پر حجت تمام ہو گئی بھی ہے، میں نے تم کو گمراہی سے بچانے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے، اس کے بعد بھی تم اگر نماز پڑھنے، روزہ رکھنے، ایمان لانے کے بعد بھی اگر تم شیطان کے ساتھی بنو تو پھر بتاؤ کہ تمہارے لیے جہنم کے سوا کوئی اور ٹھکانہ ہو سکتا؟ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ۔ ارے اتنا ہونے کے بعد بھی شیطان نے تم میں سے بہتوں کو گمراہ کر کے چھوڑا، کیا عقل نہیں رکھتے تھے؟ عقل نہیں رکھتے تھے کیا؟ تو یہ جو روزہ ہے نا، اور اس کی جو برکات ہیں اور اس کی جو ہدایات ہیں، اس کو ذرا ہم پانے کی بھی کوشش کریں۔ یہ روزہ ہم کو جس چیز کی تربیت دے رہا ہے اس چیز کو ہم اپنے اندر اتاریں، جھوٹ سے بچیں، حرام روزی سے بچیں، ناجائز راستوں سے اپنی خواہشات کو پورا کرنے کا خیال بھی اپنے دل سے جھٹک کر پھینک دیں، تو پھر خود بخود اللہ کی طرف سے توفیق بھی ملتی ہے، ہدایت بھی ملتی ہے، پھر حلال مال میں اللہ حلال روزی میں برکت بھی عطا کرتا ہے، حرام میں برکت نہیں ہوتی۔ اللہ حرام میں برکت نہیں دیتا، وہ تو شیطان دکھاتا ہے بڑا چڑھا کر، ارے دیکھو نا 100 کے 1,500 ہو گئے نا، 100 پہ 6 روپے سود بڑھ رہی نا، وہ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ یربی الصدقات ویمحق الربا، اللہ صدقات کو بڑھاتا، سود کا مٹھ مارتا۔ شیطان اور عقل کیا بتا رہے ہیں؟ 100 روپے ادھار دیے 6 روپے کے بینیفٹ سے، اب 6 مہینے کے بعد آئیں گا تو وہ 160 روپے بنتے، 60 روپے بڑھ رہے ہیں نا، اور 100 روپے میں سے 2.5 روپے زکوٰۃ کے صدقے کے نکالیں گے تو یہ تو کم ہو رہے۔ حالانکہ ہوتا کیا ہے معلوم ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ ان 100 روپے میں سے جو حلال ہیں، پاک ہیں، ان میں سے جب انسان 2.5 روپے صدقہ کر دیتا ہے، اس کے پاس بچتے ہیں پھر 97 روپے 98، تو اس میں اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ بندے کے ان بیکار خرچوں کو روک لیتا ہے جن کی ضرورت نہیں ہوتی، اور جس نے 100 پر 160 کمائے اس کو لگاتا 2000 کا انجیکشن، کیا بچا؟ بچا کیا؟ کون فائدے میں رہا؟ 100 روپے پہ 2.5 روپے اللہ کے راہ میں دے دینے والا اپنے روپے میں کمی کر کے صحت مند رہنے والا فائدے میں رہا، کہ 100 پہ لالچ میں آ کر سود جیسی حرام نجس ناپاک چیز کو اپنی جیب میں اتارنے والا گیا دوا خانے میں اور یہ ستیاناش کر کے آ گیا۔ حرام چیز نحوست لاتی ہے، نحوست برکت ختم کرتی ہے، حلال چیز برکت لاتی ہے، اللہ کی رحمت اتارتی ہے۔
یہ ہم کو سبق سکھایا گیا ہے، واضح کی گئی ہے یہ سب چیزیں۔ دنیا کی تباہی ہم دیکھ رہے ہیں، غور کریں گے ایک مسلمان کی حیثیت سے ان سب کے پیچھے کس چیز کی کار فرمائی ہے۔ اللہ نے جن چیزوں کو بندوں کے لیے حرام ناپاک قرار دیا تھا، آج انہی چیزوں کا چلن عام ہے، اس کا نتیجہ انسان بھگت رہے ہیں پوری دنیا، مسلمانوں سمیت۔ اتنی ترقی کے باوجود آج بھی کوئی ثابت نہیں کر سکا کہ اللہ نے جن چیزوں کو اپنے بندوں کے لیے پسند نہیں کیا اس میں کوئی فائدہ ہے، اس میں انسانیت کا کوئی بھلا ہے، نہیں۔ اس کے برعکس اللہ نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے، جن چیزوں کو پاک اور حلال ٹھہرایا ہے، اس میں انسان کے لیے دنیاوی اعتبار سے بھی، دینی اعتبار سے بھی، عقل کے اعتبار سے بھی فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اور جن چیزوں کو انسان غفلت میں اختیار کرتا ہے، جہالت کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے، اس کو بھی شیطان تو انہی راہوں پر دوڑاتا ہے جس کا اس نے چیلنج دیا ہے۔ اور جو اپنے رب کے فرما بردار بنتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں، اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں، اس کے رسولوں کی بات کا یقین کرتے ہیں، اس کے رسول کی اتباع کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آسان اور خوشحال اور پرامن زندگی کی ضمانت دیتا ہے۔ ضمانت ملنی چاہیے نا۔ زندگی عیش و عشرت کا نام نہیں ہے، زندگی نام اس بات کا کہ انسان مطمئن ہو، مطمئن ہو انسان، اسی کا نام اطمینان قلب ہے۔ اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تعلیم دی ہے کہ لوگوں سونے چاندی میں سکون مت ڈھونڈو، دولت کے انبار میں پیسے کی کھنکھناہٹ میں سکون نہیں ملتا انسان کو، سکون ملتا ہے اللہ کی رضا پر راضی رہنے اور اس کی یاد سے۔ یہ وہ چیز ہے جو انسان کو اپنے رب سے قریب بھی کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر گزار بنو گے نا تو پھر میرا کرم، میری مہربانی، میرا فضل بھی زیادہ ہوتا جائے گا اسی حساب سے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تعلیم ہے۔ کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ بھی پیو بھی، تمہارے لیے پیدا کیا ہوا ہے، لیکن دیکھو کہ اللہ کی بتائی ہوئی حد سے، نبی کی بتائی ہوئی راہ سے ہٹنا مت۔ وہی چیز کر رہے ہو، اللہ کی اطاعت میں کرو گے، اجر بھی ملے گا، برکت بھی ملے گی، ثواب بھی ملے گا، اور پھر اللہ کی خوشنودی بھی ہاتھ آئے گی۔ اور وہی چیز کو تم اگر اللہ کی نافرمانی کے ساتھ کرو گے، ظاہری بات ہے تم پر پھر نوست برسے گی۔ تو یہ ساری چیزیں دین کا جو نظام ہے اس میں ہم کو وہاں سمجھا دی گئی ہیں۔ تو یہ روزہ بھی جو ہے یہ ہم غفلت کے ساتھ نہ گزاریں، بلکہ روزے کے مقصد کو پانے کی اللہ سے دعا بھی کریں، اور اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم ہم کو دی ہے، اس سلسلے میں جو باتیں، اس میں جن کی کچھ باتوں کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے، یہ ساری بس اسی کے لیے ہیں کہ روزے کا مقصد ہم کو حاصل ہو، ہمارے اندر وہ قوت پیدا ہو جائے کہ شیطان ہم پر کبھی حاوی نہ ہونے پائے، اور کبھی ہمارا نفس ہم کو اللہ کی اطاعت اور رسول کی اتباع سے روکنے میں کامیاب نہ ہو، بلکہ ہم کامیاب ہوں ان دونوں کو ناکام کرنے میں۔ تو پھر یقیناً روزہ روزہ ہے، نماز نماز ہے۔ اللہ ہم سب کو ایسی نمازوں کی، ایسے روزوں کی، ایسے صدقہ و خیرات کی، ایسے حج اور عمرے کی، اور ایسی اطاعت و فرما برداری کی توفیق اور طاقت عطا فرمائے جو اس نے اپنے نیکوکار اور انعام یافتہ بندوں کو عطا فرمائی، اور جو اس نے ہمارے لیے پسند فرمائی ہے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔